بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یوں تو شمع رسالت کے بے شمار پروانے تھے اور ہیں اور رہیں گے، جنہوں نے رسالت مآب کے لیے، آپ کی محبت کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیں، چاہے وہ مالی ہوں یا جانی، ہجرت کی صورت میں اپنا گھر بار چھوڑنا ہو یا پھر کوئی اور بھی قربانی۔ لیکن آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کم سن صحابیہ کی خدمات کے بارے میں، جنہوں نے وہ خدمات اور کارنامے کسی میدان جنگ میں تو انجام نہیں دیے، لیکن ان کی یہ بہادری اور جرأت مندی میدان جنگ میں دیے ہوئے کسی کارنامے سے کسی طور کم نہیں تھے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے مدینہ ہجرت کا حکم ہوتا ہے۔ کفار مکہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے، آپ کو شہید کرنے کے لیے سازشیں تیار کر رہے ہیں۔ ادھر آپ اپنے رفیق جناب ابو بکر صدیق کو اپنی روانگی کے لاہے عمل سے آگاہ کرتے ہیں اور اپنے ساتھ شریک سفر کے لیے انہیں چنتے ہیں۔ کفار مکہ نے آپ کو ختم کرنے کے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے، لیکن آپ اپنے گھر سے روانہ ہوتے ہیں، ابو بکر کو ساتھ لیتے ہیں۔ ان کے اس سفر کی رازدار حضرت اسماء بھی ہوتی ہیں، جو نہ صرف رازدار ہوتی ہیں بلکہ اس سفر کے لیے رسول اللہ اپنے والد کے لیے کھانا بھی تیار کر کے ساتھ دیتی ہیں۔ رات کے اس پہر جب انہیں کھانا باندھنے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو وہ اپنی پیٹی کا پٹکا پھاڑ کر کھانا باندھ دیتی ہیں۔ رسول خدا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اب وہ کھانے کے ہمراہ رسول اللہ اور اپنے والد کو روانہ کرتی ہیں۔ ادھر کفار مکہ آپ کو بستر پر موجود نہ پا کر غضبناک ہو جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سردار ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کا رخ کرتا ہے کہ وہ کسی اور کو خبر ہو نہ ہو، ابو بکر کو ضرور خبر ہوگی۔ اس نے انتہائی طیش کے عالم میں ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسماء سے انتہائی غصے میں پوچھا، بتاؤ تمہارا باپ کدھر ہے؟ انہوں نے انتہائی ہمت، حوصلے اور عقل مندی کے ساتھ اس کے سوال پہ سوال کر دیا کہ بھلا مجھے کیسے معلوم کہ وہ کہاں ہیں؟ ان کی ذرا سی کم ہمتی اس راز کو فاش کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے ابو جہل جیسے ظالم شخص کا سامنا بہت عقل مندی اور دلیری سے کیا۔ اپنے سوال کے جواب میں سوال پہ ابو جہل نے حضرت اسماء کے چہرے پر بہت زوردار تھپڑ رسید کیا، جس سے ان کے کان کی بالی زمین پر گر گئی، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کا راز فاش نہ کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جتنے دن رسول اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق نے غار ثور میں قیام کیا، یہ غار میں کفار مکہ سے بچتی بچاتی کھانا پہنچا کر آیا کرتی تھی۔ یہ وہ خدمت تھی جو تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف میں لکھی جائے گی۔ آپ کے دادا کو جب رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کی ہجرت کا معلوم ہوا تو فکر مندی سے کہنے لگے، اسماء مجھے لگتا ہے ابو بکر ساری دولت ساتھ لے گئے ہیں، تمہیں تمہارے لیے اور بچوں کو کچھ نہیں دیا اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر گئے۔ اس کے دادا نابینا تھے، انہوں نے چند پتھر کے اوپر کپڑا ڈال کر دادا سے کہا، دادا جان یہ دیکھیے، انہوں نے ہمارے لیے کافی کچھ چھوڑا ہے۔ وہ اپنے دادا کی دلجوئی کر کے اپنے دادا کی اور والد کی بدگمانی کو آنے سے روکا۔ جب کچھ عرصے بعد حضرت اسماء بھی ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی تو اتفاقاً مسلمانوں کے ہاں ابتدائی سال کسی کے ہاں بھی اولاد نہ ہوئی، جس پر وہاں کے یہودی بہت خوش تھے۔ حضرت اسماء کو اللہ نے اولاد نورینہ عطا کی اور یوں آپ کا گھرانہ وہ پہلا گھرانہ تھا جہاں ہجرت کے بعد سب سے پہلے کسی بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس خوشی اور سعادت میں پر سبھی مسلمان بہت خوش ہوئے۔ حضرت اسماء کے بیٹے کا نام عبداللہ بن زبیر اور شوہر کا نام حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زبیر کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام میں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ سے متعلق بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ یعنی حضرت عائشہ اور اپنی والدہ سے بڑھ کر کوئی عورت اتنی فیاض نہیں دیکھی۔ حضرت اسماء کو وراثت میں ایک باغ ملا ہے جسے انہوں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ آپ استقامت اور روشنی کا مینار۔ جب اموی دور حکومت میں حجاج نے مکہ اور مدینہ پر ظلم ڈھائے تو اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر کے اس کی لاش کو چوراہے میں لٹکا دیا اور منتظر تھا کہ شاید حضرت اسماء بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئیں گی، لیکن حضرت اسماء نے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ کر انتہائی صبر کے ساتھ کمال کا جملہ بولا۔ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ کر بولیں، اس سوار کی سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا ابھی؟ حجاج نے حضرت اسماء سے
متکبرانہ انداز میں کہا، دیکھو میں نے تیرے بیٹے کی دنیا برباد کر دی، لیکن حجاج کو معلوم نہ تھا کہ وہ اسلام کی کس عظیم خاتون سے مخاطب ہیں جن کا حوصلہ ابو جہل کے سامنے ذل نہ ہوا۔ حجاج کیا چیز تھی؟ انتہائی حوصلے اور جرت سے بولی، تو نے اس کی دنیا برباد کر دی، اس نے تیری آخرت برباد کر، تو بتا زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ حجاج سے کوئی جواب نہ بنایا۔ اس نے حضرت عبداللہ کی لاش اتروا کر اس کے گھر بھجوا دی۔ وہ حجاج بن یوسف جس کے سامنے لوگ تھر تھر کانپتے تھے، حضرت اسما نے اس کے منہ پر بڑی جرت سے کہا، ہم نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ آپ کے قبیلے میں ایک کذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا۔ کذاب تو ہم دیکھ چکے اور خدا کی قسم دوسرا تو ہے۔ حضرت اسما نے جنگ یرموک میں بھی شرکت کی، لیکن تاریخ انہیں ان کی جس خدمت اور جرت اور ثابت قدمی پر یاد رکھے گی، وہ ان کا کم سنی میں ہجرت کے اس نازک اور پرخطر اور کٹھن وقت میں رسول اللہ کا ساتھ دینا ہے، ان کے لیے کھانا بنا کر غار ثور میں پہنچانا ہے، اور پھر ابو جہل کے سامنے انتہائی دلیری اور ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے رسول کے راز کی حفاظت کرنا ہے۔ لاکھوں سلام حضرت اسما کی ذات اور ان کی قبر مبارک پر۔ ویڈیو کے اختتام پر آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔